سمجھائیے بات کی نہیں آئی کا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہاں لوگوں نے پہلا بھی کیتا ساڈے خود اپنے اماماں تو اہل سنت بھائی انہوں نے تہمت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہوندی جو امام محمد بن ادریس شافعی تو بڑا کہڑا امام ہے اہل سنت مگر انہاں لوگوں نے دعائی دیتی کہ اہل بیت دی محبت ذکر کردا ہے اشعار لکھدا مناقب شافعی امام بیتی دے ہم گنت لکھدے سی یعنی دین اہل بیت نال محبت ایک گروہ تے نام مراد جڑا اسے بھی آندا اے اہل بیت دی کہنا کرنی ایک اور بے دین تولا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اے میں ریکارڈ کرانا چاہتا کہ میرا گناہ مشرق مغرب پھیل جائے کیا مولوی اسحاق دا گناہ کہ تو نے توبہ نہیں کرنی ان کان ذنبی حب آل محمد ہے یہ تہاڈیاں نظراں میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آل اللہ محبت رکھنا فذلک ذنب لست عنہ اتوب اے او گناہ جے تو میں توبہ نہیں کرنا یہ میں لے کے مرنا انہوں نے میں چھڑنا چھوڑنا جنہیں گل کرنی میدان سے ہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہل بیت نام محبت رسول اللہ دے خاندان نا نجات دی گارنٹی حضرت تو بغیر اگر نماز روزہ بھی لے کے گیا فرمایا دخل النار جہنم چلے جا رہا مگر اہل بیت نام محبت ہونی چاہیے جڑی صحیح مان ہے اس تاروں میں جو امام شافعی کا پڑھیا نا مینوں اس گناہ تے کوئی شرم نہیں نعوذ باللہ گناہ نہیں مگر میں سمجھ لگا گناہ میرا سمجھ دے رسول اللہ دی خاندان نام محبت گناہ ہوگا جنہوں نے رسول اللہ چادراں تھا لے لیا نام مراد اسی بخاری اور مسلم دریا بول کر دیے تو میں یہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں اگر ہمارے متعلق کسی کو یہ شک ہو دو قسم کے لوگوں کو شک ہے میرے متعلق وہابیوں کو یہ شک ہے کہ یہ شیعہ ہے اور شیعوں کو یہ شک ہے کہ یہ سنی ہے شیعہ حضرات سے پوچھو وہ کہتے ہیں یہ تو سنی ہے وہابی کہتے ہیں شیعہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگا وہ اہل بیت کے بڑے محب تھے ان پر الزام لگا کہ یہ شیعہ ہے امام شافعی پر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض اچھا لوگوں اگر تم اہل بیت کی محبت کو شیعہ ہونا سمجھتے ہو تو چلو گوارو میں شیعہ سے ہی مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ تو نہیں میں سنی ہوں لیکن تم نے حب اہل بیت شیعوں کے پلڑے میں ڈال دی بالکل جو ایمان کا حصہ ہے اور خود خالی ہو گئے سنو سنو اگر تم حب اہل بیت کو رافضی ہونا کہتے ہو تو حب اہل بیت کبھی نہیں چھوڑوں گا تم جو مرضی کہو جو امام شافعی نے فرمایا میں بھی وہی کہتا ہوں ہم حب اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے یہ شیعہ کا بہانہ بنا کے مولا مرتضیٰ کے فضائل کے منکر بنتے ہو بات سمجھائی نہیں آئی اس کی شان میں کوئی آیت آتی ہے تو بہانہ بناتے ہیں شیعہ کو فائدہ پہنچتا ہے اگر یہی بات چل نکلے کہ جی فلاں فلاں جو معجزات بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان کو قرآن سے نکال دو کیونکہ ان کے بیان کرنے سے عیسائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے کیا یہ عذر قابل قبول ہوگا کیا جواب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید میں آئے ہیں ان کے بیان کرنے سے یہودیوں کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے تو کیا اس بہانے کی بنیاد پر ان کو قرآن مجید سے نکالنے کی اجازت ہے ان کو چھپانے کی اجازت ہے کتنے ظلم کا جملہ ہے یار شیعہ کو تو فائدہ پہنچے تجھے کیوں فائدہ نہ پہنچے دیکھیں جی یہ اکثر بات ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس سے اختلاف پیدا ہوگا دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں جو بندہ علمی طور پہ کمزور ہوگا نا اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ علمی دلائل کے میدان میں آنے سے بھاگے گا اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناصبی ہیں ان کی موت ہے حدیث کی کتابیں کھل جائیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ آگے آ جائے گی چیز انشاءاللہ اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا کوئی اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیوں جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں
تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے, اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھیں اس وقت ایسا یہ ہے کہ ایک راوی حضرت علی کی شان میں حدیث بیان کریں تو حدیث مجروح ہے, اور اسی راوی کی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں, مسلم کے اندر موجود ہیں, سیاستہ کے اندر موجود ہیں, اور اسی راوی کی جب دوسروں کے فضائل کے اندر حدیثیں موجود ہیں تو پھر جناب وہ بڑا پکا سنی ہے, وہ شیعہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور کئی بندوں نے ایک عجیب طریقہ نکال رکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں جو راوی ہے نا اس کی روایات شیعوں کی کتابوں میں ہیں. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر شیعوں کی کتابوں میں تو ساری سرکار کی روایات ہیں, وہ جتنی سنت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سرکار نے فرمایا, تو پھر سرکار کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. اور شیعوں کی جتنی بھی روایات کی کتابیں وہ یا روایت حضرت امام علی رضا تک منتہی ہوتی ہے, یا حضرت امام علی نقی تک, امام جواد تک, امام موسیٰ کاظم تک, امام جعفر صادق تک, امام محمد باقر تک, امام زین العابدین تک, تو پھر تو ائمہ اہل بیت ساری شیعہ ہو گئی, اس لیے کہ شیعوں کی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں. یعنی عجیب عجیب طریقے سے جناب ایسے ایسے استدلال پیش کیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ وہی راوی اگر بخاری کے اندر روایت بیان کرے تو قابل قبول ہے, کسی اور کی فضیلت بیان کرے قابل قبول ہے, مولا علی کی فضیلت بیان کرے جناب تو ہضم نہیں ہوتی. بحمد تعالیٰ میں نے آیت تطہیر کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ نہیں آتی. سارے خاموشی گنگا شیطان بننا کہ مسل کہہ رہے سنت برباد کر رہا ہے, پردہ کی پایا کہ شیعہ دیا گلا ظالم دے پترو اپنی کتاباں کڈو پڑھو, کھانا ہے جڑا یہ خلاف ہے, کیوں ہے گمراہ کر دے جے لوگوں. یہ بھی طریقہ جس بندے نے کہہ کر تو مطلب کہ توحید بیان ہوئی یہ تو بھابی کہیں ایک ایسا لفظ زہریلا بول دیو اگلے دی ماتی مارے, سوچنا ہی بند کر دے بھابی کہیں بھائی توحید بھابیاں ہے. یہ مسل کہہ رہے سنت جڑا نا یہ شیعہ دی گل, شیعہ دیاں عقیدے دیاں کتاباں, فقہ دیاں کتاباں, تفسیر دیاں کتاباں, حدیث دیاں شرح ایک لیا میرے سامنے جنہیں اہل سنت پہ اختلاف کیتا یا اہل حدیثوں کہڑی حق تے نہیں. ساریاں جنگاں کیا کہ وہ اپنی ساری حروب اور اپنی کانا مصیبت حق ہو دینا اور سی دنیا کو سمجھ دی غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے ہوئی ہے, اے روڑا بکھرا, ورنہ حق تیری پیش کر چکا ہوں. اس پیروں بندے کو خدا دے میرا فرض بنتا کہ میں نہیں رضی اور کا دفاع کرا. اور ایک اگر کوئی کہہ شیعہ تو میں عصری صاحب کا پڑھوں گا کہ اگر حسن اور علی کی فضیلت بیان کرنا شیعہ کا کام ہے تو اسی سارے شیعہ اے تھوڑے شہر کا وڈا عالم انہیں آخیا جی شیعت ہے یہ اسی چھڑ جانی ہے کہ علی یار حسین کی فضیلت نہ بیان کرو. کمال کر رہا کہ نیک کر لوں بدنام کر لی کہہ دے شیعہ کے خبیث ہو, حسن حسین اور علی تو نہیں. کوئی شک بات کیسے بات کو چھپا سکتا ہوں اس ممبر پر بیٹھ کر, ایک سچ واضح ہے اس کو میں کیسے روکوں. لیکن مجھے پتا ہے پہلے بھی کہتے ہیں اب بھی کہیں گے نہیں کہ وہ تو شیعہ ہو گیا, وہ تو شیعہ کا کوئی بات نہ ملے. جیسے کہتے ہیں نا رسول جادوگر معاذ اللہ, ایک جو حق کی بات کر دے جو سچ کی بات کر دے وہ تو شیعہ ہو گیا, جو حسین کا نام لے لے نہیں کہ وہ تو شیعہ ہو گیا, وہ تو زیادہ مہربانی کرے تو کہتے نہیں وہ تو شیعوں کے ایجنٹ ہے, وہ جو حسین کی بات کرے, علی کی بات کرے, نانا کی بات کرے وہ ہو گیا شیعہ, اور جو یزید اور اس کے باپ اور دادا کی بات کرے. آج رسم یہ بن گئی ہے کہ جو بھی اہل بیت کا نام لے اس کو شیعہ کہہ دیا جاتا. میں نے یہ کتاب لکھی ہے, یہ 6 جلدوں میں ہے, اور کوئی کسی اہل تشیع میں سے کسی کتابوں میں سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, سب اہل سنت و جماعت. تو کہنا یہ اہل بیت کی کتاب ہے, یہ اندر سے شیعہ ہے. تعجب کی بات یہ ہے شیعہ کا تو ویسے قرآن میں اور ہزاروں حدیثوں میں ہے, اہل بیت کی شان میں ایک کتاب میں نے بس 4-5 اور بھی لکھی ہیں جو ترجمے لکھی ہیں جتنا مجھے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں. اگر کوئی اہل بیت کی شان میں کتاب لکھے, امام شافعی عمدہ کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ اس لیے کہ اہل بیت کے حامی تھے, اہل بیت کے مداخان تھے, ان کو شیعہ کہا گیا, ان کو شہر سے نکالا گیا. انہوں نے شہر کو سے نکلنا تو پسند کر لیا لیکن اپنے موقف کو بدلنا پسند نہ کیا. امام احمد حنبل پہلا آدمی جنہیں یزید کا نام لے کر لعنت کی ہے, کیا بنیاد ہے اس کی؟
ان کا اور چیزوں کے علاوہ دشمن اہل بیت ہے. دشمن اہل بیت پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت.